حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. هو الذي صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم، دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم. اسمه مكتوب مرفوع منقوش في اللوح والقلم. جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم. وصلى الله على سيد الثقلين ونبي الحرمين وإمام القبلتين، محبوب رب المشرقين والمغربين، مولى الكونين جد الحسنين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قالت زينب سلام الله عليها: فوالله لا تمحو ذكرنا ولا تميتوا وحينا. صلوات اللہ. جناب حضرات سے گزارش ہے کہ مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص فرما کر سید ضمیر علی مرحوم ابن سید عاشق علی مرحوم کو اصال حضرات کرام قدر، بزرگان ملت، دوستان عزیز، علماء اعلام، خطبہ کرام، شعراء کرام، مجلس ایصال ثواب کی ہے اور یہ ایام زینبی کہلاتے ہیں، جس میں حضرت عقیلہ بنی ہاشم جناب زینب علیہ مقام کا کامیاب ترین جہاد جو تشہیر شہدائے کربلا کے سلسلے سے انجام پایا. لہذا میرے سامنے 2 باتیں ہیں. ایک تو یہ کہ بیٹے نے اور بیٹوں نے باپ کی ایصال ثواب کی مجلس رکھی ہے، اور یہ ایام عزا ہیں، تو دونوں باتوں کو جمع کرنے کے لیے اور پہلی بار آپ کے دیار محبت میں حاضری ہوئی ہے. مگر محترم ظہیر سلطان پوری کے اشعار کو آپ نے جس طریقے سے سنا ہے، اس سے کچھ حوصلہ ملا کہ میں بھی لب کشائی کر سکتا ہوں اور آپ کے اذہان عالیہ تک اپنی بات کو پہنچا سکتا ہوں. میرا اصل گفتگو کرنے کا ایک مقصد یہ ہے کہ آپ کو ایک موضوع کی طرف متوجہ کرنا ہے. وہ یہ ہے کہ جناب زینب کے القاب میں ایک لقب ہے ثانیہ زہرا. ثانیہ زہرا یعنی زہرا کی دوسری زہرا، زہرا کی دوسری زہرا. گویا جناب زہرا کے بعد دوسری زہرا ہونے تک کی گنجائش ہے. مگر میرا سوال اس سے آگے ہے کہ کیا کوئی مجھے اس پڑھے لکھے مجمع میں یہ بتا سکتا ہے
کہ زینب کے بعد کوئی ثانی زینب بھی ہوا؟ میں آپ کے ذوق سماعت کے اعتبار سے گفتگو کروں گا، اگر آپ میرا ساتھ دیں گے تو میں آپ کے ساتھ چلوں گا، نہیں تو جو آپ سنیں گے میں وہ سنانے کے لیے آ جاؤں گا۔ داد کی طلب نہیں ہے مگر اظہار فہم ہونا چاہیے، یہ اظہار ہونا چاہیے کہ بات پہنچ رہی ہے کہ نہیں۔ تو جناب زہرا کے بعد ثانی زہرا جناب زینب ہوئی ہیں، مگر کیا زینب کے بعد کوئی ثانی زینب ہوا؟ نہیں ہوا۔ کیوں نہیں ہوا؟ بس یہی میرا سوال ہے اور اسی پر پوری گفتگو ہے۔ چونکہ بیٹے نے باپ کے اصالِ ثواب کی مجلس رکھی ہے، اس لیے ایک جملہ عظمت پدر پہ ملاحظہ فرما لیجئے۔ دیکھیے ہمارے سماج میں باپ رشتوں میں سب سے مظلوم کیریکٹر کا نام، باپ ہمارے رشتوں میں سب سے زیادہ، سماج میں اگر کوئی مظلوم کیریکٹر ہے تو اسے باپ کہتے ہیں۔ اگر باپ بچوں سے دور رہ کے پیسہ کمائے تاکہ ان کی اچھی تربیت ہو، ان کے تمام ناز و نخرے اٹھائے جائیں، تو جب یہی اولاد بڑی ہوتی ہے تو یہ کہتی ہے کہ ہمارے باپ نے ہمیں پیار کہاں دیا، وہ تو باہر رہتے تھے، کماتے تھے۔ اور یہی باپ اگر گھر میں رہے اور غربت کی زندگی بسر کرے، مختصر سا کما کے لائے، تو یہی اولاد بڑی ہو کے کہتی ہے کہ ہمارے باپ نے ہمارے لیے کون سی دولت چھوڑی۔ میرا جملہ واضح ہو جائے، یعنی یہ کمانے باہر جائے تو مصیبت، یہ کمانے نہ جائے، غربت اس کا مقدر بن جائے تو مصیبت۔ ایک اب جملہ، یہ تجربے کا جملہ ہے، جو تجربے کار لوگ ہیں وہ اس جملے کی عظمت اور اہمیت کو پہچانیں گے، حقیقت کا جملہ ہے، آپ یقین کریں۔ ایک بیٹے کو باپ کے ہونے کا، باپ کے کیریکٹر کا احساس اس وقت ہوتا ہے جب وہ بیٹا خود باپ بنتا ہے۔ آپ یقین کیجئے اس وقت تک بیٹے کو باپ کی عظمت کا احساس ہی نہیں ہوتا جب تک کہ خود اس کی آغوش میں کوئی بچہ نہیں آ جاتا، مگر جب وہ خود باپ کی منزل میں قدم رکھتا ہے تب اسے باپ کی غربت کا احساس ہوتا ہے۔ مگر یہ نظام قدرت ہے کہ جب یہ احساس جوان ہوتا ہے تب وہ باپ رخصت ہو جاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد رہا۔ اس لیے اس کیریکٹر کا خیال رکھیں۔ لہذا میں گزارش کروں گا ان بیٹوں سے کہ جن کے باپ موجود ہیں، خدا ان کو سلامت رکھے، ان کا سایہ سروں پر محفوظ رکھے، ان کی قدر کریں، ان کی عزت کریں، اور جن کے والد یا والدین دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں وہ ان کی طلب مغفرت کے لیے دعا کریں اور کوشش کریں کہ ان سے جڑے رہیں۔ بس میرے عزیزوں ایک میسیج تھا جو کنوے کرنا تھا، آپ آمادہ ہو گئے۔ بس یہ ملاحظہ فرما لیجئے کہ جناب زینب کا لقب ثانی زہرا ہے، یہ ایام زینبی ہیں۔ جناب زینب کا لقب ثانی زہرا، ثانی زہرا کا مطلب دوسری زہرا، تو جناب زینب کے بعد ثانی زینب کیوں نہیں ہوا؟ کوئی کیوں نہیں ہوئی؟ یا تو یہ کہیے کہ کارخانہ قدرت میں اس خزانے میں کوئی ایسا گوہر نہیں رہ گیا تھا جسے عظمت زینب کے سانچے میں ڈھال کے دنیا کو پیش کیا جاتا، کوئی غور کیجئے گا۔ یا پھر یہ کہیے کہ خزانہ قدرت میں تو گوہر نایاب موجود تھے مگر زینب کے کارناموں نے ثانی زینب ہونے کی کوئی ضرورت ہی نہیں چھوڑی تھی۔ میرا خیال ہے موضوع سخت ہو رہا ہے، صلوات پڑھیں محمد رحال محمد۔ ذرا سا میرے معیار پہ آنے کی کوشش کیجئے، کوشش کروں گا میں کہ آپ کے ذوق سماعت تک پہنچوں۔ مصیبت یہ ہے کہ ہمیں سنی سنائی باتیں سننا بہت اچھا لگتا ہے، کہیں نیا پہلو نکل جائے تو پھر سروں پہ طائر بیٹھ جاتے ہیں اور مصیبت پیدا ہوتی ہے، لیکن میں اسی روش پہ چلتا ہوں۔ میں سنی سنائی سنانے کا عادی نہیں ہوں، پکی پکائی کھانے کا عادی نہیں ہوں، اپنی پکا کے کھاتا ہوں، یعنی اپنی ہی تحقیق آپ تک پہنچاتا ہوں۔ اس لیے مجھے حق ہے کہ میں آپ کو اپنے روش پہ لے کے چلوں۔ بس ذرا سا توجہ کیجئے گا، انشاءاللہ آپ محسوس کریں گے۔ عظمت عقیلہ بنی ہاشم کو یہاں سے سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ جب یہ کارواں، جب یہ قافلہ
کربلا کے لیے مدینے سے نکل رہا تھا، اس وقت روسائے قوم نے بہت بڑے بڑے لوگوں نے آ کے فرزند رسول کو ایک مشورہ دیا تھا، آ کے کہا تھا کہ مولا آپ کربلا نہ جائیں، آپ کوفے نہ جائیں، آپ عراق نہ جائیں، آپ کربلا نہ جائیں۔ جیسے ہی امام نے ان لوگوں کے اس مشورے کو سنا کہ آپ کربلا نہ جائیں، توجہ سے جملہ سنیے گا، جیسے ہی لوگوں نے آ کے امام سے کہا آپ کربلا نہ جائیں، امام نے یہی جملہ پلٹ کے ان سے کہا ٹھیک ہے آپ کربلا نہ جائیں۔ جملہ واضح ہو جائے۔ دیکھیے امام نے کہا آپ کربلا نہ جائیں، پہلے انہوں نے امام سے کہا کہ آپ کربلا نہ جائیں، پھر امام نے ان سے اسی جملے کو پلٹ کے کہا کہ آپ کربلا نہ جائیں۔ اور یہ لکھنؤ والا آپ نہیں ہے، بلکہ اس آپ کے پیچھے جو راز پوشیدہ ہے اسے ملاحظہ فرمائیے۔ مولا آپ کو یہ روک رہے ہیں تو آپ کی زندگی چاہتے ہیں، آپ کی حیات چاہتے ہیں، آپ کا خون نہ بہے یہ چاہتے ہیں، مگر آپ انہیں کیوں روک رہے ہیں؟ آپ کا روکنا انہیں شہادت سے محروم کر دے گا، آپ کا روکنا انہیں جنت سے دور کر دے گا، آپ کا روکنا انہیں امامت سے دور کر دے گا، آپ انہیں کیوں روک رہے ہیں؟ اب میں دنیا کو یہی بتانا چاہتا ہوں، یہ مجھے مشورہ دے رہے تھے، مجھے کربلا میں وہ لوگ نہیں چاہیے جو امامت کو مشورہ دیں۔ یہ امامت کو مشورہ دے رہے ہیں، اس لیے مجھے کربلا میں وہ نہیں چاہیے جو امامت کو مشورہ دیں، مجھے وہ لوگ چاہیے کہ جو چشم امامت کی حرکت پہ اپنی جان کو قربان کر دیں۔ میرے لفظوں میں اور لفظ آسان کر دوں، توجہ کیجئے گا، حسین ابن علی نے کربلا کے لیے افراد اکٹھا نہیں کیے، کردار اکٹھا کیے۔ یہ صاحبان ذوق تشریف فرما ہے، کردار میں اور افراد میں فرق ہوتا ہے۔ افراد بھیڑ کا نام ہے، جمع غفیر کا نام ہے، لوگوں کی کثرت کا نام ہے، مگر کردار مخلصین کے گروہ کا نام ہے، صاحبان ایمان کا نام ہے۔ اور لفظ بدل دوں، جب بھیڑ آتی ہے تو مال کو لوٹنے آتی ہے، مگر جب کردار آتا ہے تو جان کو لٹانے جاتا ہے۔ دیکھیے غور کیجئے گا، اگر نبی نے بھی کبھی افراد کو اکٹھا کر کے جنگ احد میں قدم بڑھایا اور افراد جبہے پہ چھوٹ گئے تو مال غنیمت کے چکر میں سارے راستے چھوڑ کے مال پہ ٹوٹ پڑے، نتیجہ یہ ہوا کہ بھاگی ہوئی فوج سمٹ کر آ گئی، اسلام پر حملہ آور ہو گئی۔ افراد کے جمع کرنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ جنگ ہاری جا رہی تھی، وہ تو کہیے کہ نبی کے پاس ایک کردار موجود تھا، ایک کردار موجود تھا، جس کردار کی تلوار نے ہاری ہوئی جنگ کے نقشے کو پلٹ دیا۔ وہ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ جب نبی نہیں رہے تو ہم لڑ کے کیا کریں گے، اور علی کہہ رہے تھے جب نبی ہی نہ رہے تو ہم جی کے کیا کریں گے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد رسول اللہ۔ تو امام نے افراد خدا آپ کے ذوق کے سماعت کو سلامت رکھے۔ غور کیجئے گا، امام نے افراد اکٹھا نہیں کیے کربلا کے لیے، کردار اکٹھا کیا۔ امام کو وہ لوگ نہیں چاہیے جو جذباتی ہیں، امام کو وہ لوگ نہیں چاہیے جو امام کا ساتھ نہ دیں، امام کو وہ لوگ نہیں چاہیے جو بھاگتے ہوئے نظر آئیں۔ یہی تو فرق ہے نبی کے اصحاب میں، علی کے اصحاب میں، حسن کے اصحاب میں اور حسین کے اصحاب میں۔ قرآن پڑھو تو حسین کے صحابیوں میں اور نبی کے صحابیوں میں تمہیں فرق نظر آ جائے گا۔ نبی کے صحابی وہ تھے جنہیں نبی میدان میں بلا رہے تھے، وہ آنے کو تیار نہیں ہیں، انہیں چراغ گل کر کے بھگا رہے تھے، یہ جانے کو تیار نہیں ہے۔ تو کیا جان کو عزیز جان کر پہاڑ پہ جانے والے اور جان کو حسین پر لٹانے والے برابر ہو سکتے ہیں؟
کیا دونوں کا مرتبہ برابر ہو سکتا ہے میرے عزیزوں؟ توجہ کیجئے گا، میں کیا عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، بہت توجہ میرے عزیزوں۔ جس نے مشورہ دیا کہ آپ نہ جائیں، امام نے اس سے کہا ٹھیک ہے آپ نہ جائیں۔ مولا یہ آپ کو مشورہ دینے آئے ہیں آپ کربلا نہ جائیں، آپ ان سے کہتے ہیں آپ کربلا نہ جائیں۔ اچھا یہ قانون بن گیا نا کہ جو امامت کو مشورہ دے وہ کربلا نہیں جائے گا۔ آج میرا جملہ واضح ہو جاتا، یہ قانون بن گیا نا کہ جو امامت کو ایڈوائز کرے، مشورہ دے، وہ کربلا نہیں جائے گا۔ مولا امت آ کے ایک امام کو مشورہ دیتی ہے، آپ پورے لوگوں کو کہتے ہیں کہ تم کربلا جانے کے لائق نہیں ہو، پھر اس ذات کو کیوں لے کر گئے جس سے وقت کے 3 امام مشورہ مانگتے ہیں؟ نہیں توجہ کیا آپ نے؟ وقت کے 3 امام مشورہ مانگ رہے ہیں، کہا تم ہمیں مشورہ دو، یہ تمہاری اوقات نہیں، مگر جس کی عظمت بلند ہے اس سے امامت جا کے مشورہ کرے گی۔ ایک صلوات پڑھیں محمد رسول اللہ۔ یہ عظمت جناب زینب علیہ مقام، توجہ کیجئے گا بہت میرے عزیز۔ زہرا کی دوسری زہرا، اسے سمجھنے کے لیے ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ جناب زہرا کے کارنامے کیا ہیں، تبھی تو ہمیں یہ سمجھ میں آئے گا کہ ثانیہ زہرا کے کارنامے کیا ہیں۔ تو پہلے ہمیں صدیقہ طاہرہ کا جہاد سمجھنا پڑے گا، ان کی عظمت سمجھنی پڑے گی، ان کی زندگی سمجھنا پڑے گی، تب جا کے ہماری سمجھ میں آئے گا کہ ثانیہ زہرا کی عظمت کیا ہے۔ توجہ رکھیے گا، دیکھیے 11 ہجری تک اسلام اپنے پورے آب و تاب کے ساتھ آن بان شان و شوکت جاؤ حشم عظمت و وقار کے ساتھ آگے بڑھ رہا تھا۔ وحی و الہام کے چراغ اسلام کے دامن میں روشن تھے، نبی کے دہن سے نکلے ہوئے الفاظ اسلام کی تقدیر بنا رہے تھے، خدا کی جانب سے آئین قوانین اسلامیہ وضع کیے جا رہے تھے۔ یہی وہ دین تھا، یہی وہ اسلام تھا، توجہ، یہی وہ دین تھا، یہی وہ اسلام تھا جو مالک رب ذوالجلال کی بارگاہ عالی وقار سے چلا تھا۔ تو ہر ملک کے ہاتھ میں نہیں دیا گیا بلکہ سید الملائکہ کے ہاتھ میں دیا گیا، ہر ملک کے ہاتھ میں نہیں دیا گیا، سید الملائک کے ہاتھ میں دیا گیا کہ جاؤ اسے نبی تک پہنچاؤ۔ تو ہر نبی کے حوالے نہیں کیا گیا بلکہ اسلام کی عظمت کے تقاضے یہ تھے عام ملک لے کے نہ جائے، سید الملائکہ لے کر جائے، تو پھر عام نبی کے پاس نہ جائے، سید الانبیاء کے پاس جائے۔ توجہ کیجئے گا، لانے والا سید الملائکہ، جس کے پاس لایا وہ سید الانبیاء۔ تو اب سید الانبیاء کی ذمہ داری تھی کہ نہیں کہ ہر کس و ناکس کے حوالے دین نہ کرے بلکہ اس کی حوالے کرے جو فقط ولی نہ ہو، ولیوں کا سردار ہو، سید الاولیاء ہو۔ تو اب سید الاولیاء کی ذمہ داری کیا تھی کہ کسی عام آدمی کے حوالے دین کی بقا کر کے نہ جائے بلکہ عام شہید کے حوالے نہ کرے بلکہ سید الشہداء کے حوالے کرے۔ میرے عزت توجہ کیجئے گا، گویا دین مبین اسلام کی عظمت یہ ہے کہ رب ذوالجلال کی بارگاہ سے چلتا ہے تو عام ملک نہیں لیتا، سید الملائکہ، عام نبی کے پاس نہیں جاتا، سید الانبیاء۔ اس کے پھیلانے کی ذمہ داری عام ولی کو نہیں دی جاتی، سید الاولیاء کو دی جاتی ہے۔ سید الاولیاء بھی اسے بچانے کی ذمہ داری عام شہید کو نہیں دیتے، سید الشہداء کو دیتے ہیں۔ تو سلسلہ سن لیجئے، لانے والا بھی سید، جس تک لایا گیا وہ بھی سید، جس تک پہنچایا گیا وہ بھی سید، جس نے پھیلایا وہ بھی سید، جس نے بچایا وہ بھی سید۔ اس کا مطلب یہ دین کی ذمہ داری سیدوں کی ہے، غلام زادوں کی نہیں، اور وہ بھی بارگاہ حسینی سے سند یافتہ غلام زادہ۔ میرے توجہ کیجئے گا، ہے نا کسی تاریخ میں لکھا ہے نا یہ کہ کوئی شخص منبر پہ بیٹھا تھا، امام نے کہا غلام زادے اتر میرے بابا کے منبر سے۔ غلام زادہ اترا، باپ سے شکایت کرنے لگا، بابا مجھے رسول کے نواسے نے، علی کے لخت جگر نے مجھے غلام زادہ کہا۔ کہا کیوں کہا غلام زادہ؟ کہا یہ تو آپ بتائیں گے کہ غلام زادہ کیوں کہا۔ کہا اچھا کس نے کہا؟ کہا فرزند رسول نے۔ کہا لکھوا کے لے آؤ، یہ تاریخ لکھوا کے لے آؤ۔ مجھے ایمان سے بتائیے، یہ تحریر کی طلب
یہ رائٹنگ کی ڈیمانڈ، یہ لکھنے کی طلب ضرورت میں تھی یا عقیدت میں؟ ضرورت میں تھی یا عقیدت میں؟ کیا ضرورت تھی؟ جنت۔ اچھا اتنی ہی اچھی اگر انہیں تحریر لگ رہی تھی تو نبی نے فدق لکھ کے دیا تھا کہ نہیں؟ تو اس تحریر کو کیوں نہیں لیا؟ اس کا مطلب یہ کہ مطلب کی بات سمجھ میں آتی ہے نا، اور آپ گھبرائیے نہیں، آج سب کے سمجھ میں مطلب کی بات آتی ہے۔ آج واٹس ایپ پر ہر آدمی وہی حدیثیں فارورڈ کرتا ہے جو اس کے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ اگلا نہیں کر رہا ہے، اور یہ نہیں دیکھ رہا ہے کہ وہ خود بھی نہیں کر رہا۔ نہیں توجہ کر رہا، غور نہیں فرما رہا۔ آج کل واٹس ایپ کا جو مزاج ہے وہاں پر کوئی چیزیں جلدی سے، کوئی حدیث آئی جلدی سے فارورڈ، خود صبح کی نماز نہیں پڑھتا مگر عظمت نماز پہ دن بھر میسج کرتا ہے، خود مجلس میں حاضر نہیں ہوتا مگر عظمت ادا پہ دن بھر لیکچر دیتا ہے۔ اور فرمایا اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب پرست کی دنیا ہے۔ تو ضرورت میں مانگا تھا یا عقیدت میں؟ عقیدت ہوتی تو نبی کی تحریر پھاڑی نہ جاتی۔ مطلب ہے ضرورت۔ اب جملے تو میں دو ہی کہوں گا، جسے سمجھنا ہو سمجھ لے، اور جو سمجھ جائے اسے میری طرف سے سبحان اللہ، اور جو نہ سمجھے اسے خدا ہی سمجھے کہ اب اس جملے کے بعد بھی مجھے کہنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ توجہ کیجئے گا، کیا کہا؟ لکھوا کے لیا۔ توجہ بھئی کیوں لکھوا کے لیا؟ کہا جنت، اگر حسین کی تحریر مل گئی تو جنت کی ضمانت ہو جائے، اور جو تحریر پھاڑ کے جہنم لے چکے اس کا کیا ہوگا؟ آپ غلط فہمی میں ہیں کہ جنت چاہیے تھی، جنت نہیں چاہیے تھی۔ بیٹے نے پوچھا بابا کیوں لکھوا لاؤں؟ کہا امام زادہ تو ہے نہیں۔ زہیر بھائی آپ ہی جاگ جائیے، اب اگر سلطان پور سے مجھے لانا پڑے گا اس جملے کو سننے کے لیے، سمجھنے کے لیے۔ کیا کہا؟ دو ہی جملے کہوں گا، تیسرا آپ نے سمجھنا ہے، جو سمجھ جائیں انہیں بس سمجھنا ہی ہے۔ امام زادہ تو ہے نہیں، غلام زادہ تجھے سویکار نہیں ہے، اب لکھوا لا تاکہ عزت بچ جائے۔ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد۔ اب جو روم پہ آکے پوچھیں گے مجھ سے، میں تیسرا لفظ ضرور بتاؤں گا، غور فرمائیے گا۔ تو دین اپنے تمام تر آب و تاب کے ساتھ عالم انسانیت پر اپنے نقوش چھوڑ رہا تھا۔ توجہ کیجئے گا، عالم اسلامی انسانیت پر اپنے نقوش چھوڑ کے جا رہا تھا۔ تاریخ نے لکھا کہ 11 ہجری تک دین اپنے پورے آب و تاب کے ساتھ چلتا رہا۔ مصیبت یہ ہوئی کہ 11 ہجری میں ایک انقلاب آیا، شعور کی آنکھ بند ہوئی، امت شور مچانے چلی گئی۔ شعور میں اور شور میں، اگر لوگ ہندی میں نوحہ نہ پڑھیں تو اردو کا ایک لفظ کہوں، شعور میں اور شور میں ایک عین ہی کا فرق ہے۔ اگر شعور سے عین نکال دو گے تو شور ہی بچے گا۔ حالانکہ کوئی یہ نہ کہہ دے کہ عین تو سب کے پاس ہوتی ہے، آنکھیں ہماری بھی ہیں، آنکھیں ان کی بھی ہیں، ہمارے پاس بھی عین ہے، ان کے پاس بھی عین ہے۔ کسی نے قیس زنگی پوری سے کہا حضور ان کی آنکھوں میں ہماری آنکھوں میں کیا فرق ہے، ان کی عین میں ہماری عین میں کیا فرق ہے؟ کہا بڑا فرق ہے۔ کہا کیا فرق ہے؟ کہا ان کی عین میں اور ہماری عین میں بڑا فرق ہے۔ کہا کیا فرق ہے؟ کہا جو ہے کی حلال میں اور ہے کی حرام میں ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد۔ گیارہ ہجری تک اسلام اپنے پورے آب و تاب کے ساتھ آگے بڑھتا رہا۔ انقلاب 11 ہجری میں آیا، اسلام بظاہر دو حصوں میں تقسیم ہو گیا، ایک محمد کا اسلام جو خانہ نشین ہو گیا، ایک حکومت کا اسلام جو تخت پہ براجمان ہو گیا۔ دونوں اسلاموں کے اپنے اپنے تقاضے تھے، دونوں نمائندے اپنے اپنے تقاضوں کو پورے کرتے رہے۔ مجھے ان کے تقاضوں سے کوئی بحث نہیں ہے، مجھے ان تفصیلات میں نہیں جاننا ہے، مگر مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ جو لوگ تخت حکومت پر آئے، جنہوں نے غدیر کو فراموش کر دیا اور خود ہی حاکم بن گئے، ان کے پاس ایک مصیبت یہ تھی
کہ علی کے ویریفیکیشن کے بغیر اس حکومت کو مانیتا پراپت نہیں ہو سکتی، لہذا علی کا تصدیق کرنا ضروری تھا۔ اب علی کی تصدیق کیسے ہو؟ دو صورتیں ہیں، یا تو علی سے بیعت لی جائے، میری طرح متوجہ رہے، یا تو علی سے بیعت لی جائے، اگر بیعت کریں تو ٹھیک، حکومت کی خواہش کیا ہے، یا تو علی بیعت کریں تو ٹھیک، بیعت نہ کریں تو علی کو قتل کر دیا جائے۔ دو صورتیں ہیں، یا علی بیعت کریں یا علی بیعت نہ کریں تو علی کو قتل کر دیا جائے۔ علی بیعت کر نہیں سکتے، اس لیے کہ علی کا ہاتھ ید اللہ کہلاتا ہے، اور جو ید اللہ ہو وہ اپنا ہاتھ غیر اللہ کے ہاتھ میں نہیں دیتا۔ معصوم کبھی بھی معصیت کاروں کی بیعت نہیں کر سکتا، معصوم کی بیعت کر لینا عصمت کے منافی ہے، لہذا بیعت ممکن نہیں۔ علی بیعت کر نہیں سکتے، توجہ، اس لیے کہ عصمت کے خلاف قتل ہو جائے کا اس وقت شہادت کو قبول کرنا غیر مسلم طاقتوں کو دعوت دے رہا ہے کہ جیسے ہی علی کی آنکھ بند ہو اسلام کو صف ہستی سے مٹا دو، اس لیے کہ پورا عالم کفر، پورا عالم شرک اسلام کے خلاف سازشیں کر کے یہ دیکھ چکا ہے کہ اسلام کے لیے میدان جہاد میں لافتہ کون ہے، لاپتہ کون ہے۔ اگر لافتہ کی آنکھ بند ہو گئی تو لاپتہ کے ہاتھوں سے اسلام چھیننا کوئی مشکل کام نہ ہوگا، اس لیے دشمن تیار بیٹھا ہے۔ علی اس مرحلے کو ہاتھ سے جانے نہیں دے سکتے، لہذا شہادت لے نہیں سکتے۔ تیسری صورت، تلوار اٹھائیں علی، جنگ کریں، جہاد کریں، حملہ کریں، اور غدیر میں بنائے ہوئے مولا کو، غدیر میں اعلان شدہ مولا کو چاہیے کہ تلوار اٹھائیں اور امت سے اپنا حق لے لیں۔ بہت توجہ رکھیے گا، میں اپنے موضوع سے مرتبط ہوا ہوں۔ علی بیعت کر نہیں سکتے اس لیے کہ عصمت کے خلاف، علی بیعت کر نہیں سکتے اس لیے کہ عصمت کے خلاف، علی شہادت اس وقت لے نہیں سکتے اس لیے کہ مصلحت اسلام کے خلاف، حکمت اسلام کے خلاف۔ علی تلوار اٹھائیں، جنگ کریں، کہ یہ بھی ممکن نہیں، اس لیے کہ اسلام دو حصوں میں تقسیم ہو جائے گا، اسلام کے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ علی کو نہ خارجیوں کو حملہ کرنے دینا ہے، نہ داخل میں رہنے والے دشمنوں کو یہ موقع دینا ہے کہ اسلام کو دو ٹکڑوں میں تقسیم کر دے۔ علی تلوار اٹھا نہیں سکتے، یہ تھوڑا سا مشکل مرحلہ ہے، مجھے بچوں کو سمجھانا پڑے گا کہ علی کے تلوار نہ اٹھانے کے پیچھے حکمت کیا تھی۔ یہ جتنا آسانی سے میں سنا دے رہا ہوں اتنی آسانی سے بچوں کے سمجھ میں آنے والا نہیں ہے، غور کیجئے گا، اتنی آسانی سے سمجھ میں آنے والا نہیں، لیکن میں سمجھاتا ہوں تاکہ کوشش کروں گا کہ آپ کے اذہان عالیہ تک بات پہنچ جائے۔ جو لوگ سو رہے ہیں خدا کے واسطے وہ جاگے، صلوات پڑھیں محمد اتنا بڑا نہیں۔ آپ یقین جانیے فرش ادا سے اچھی نیند کہیں نہیں آتی، مگر ذرا سا جذبات پہ کنٹرول کیجیے۔ میرے لیے فرش ادا پہ سونے والا آدمی سب سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جب سو کے سنتا ہے تو باہر جا کے آدھی ادھوری سناتا ہے، اور جب وہ باہر جا کے آدھی ادھوری سناتا ہے تو لوگ یہ نہیں سوچتے کہ یہ سو کے سن رہا تھا، لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں مولانا کیا پڑھ کے چلے گئے۔ تو چوراہوں پہ غیبت کا بازار گرم ہو، اس سے اچھا ہے کہ یہیں جگہ دیا جائے تاکہ آدمی سونے نہ پائے۔ غور کیجئے، غور سے سنیے، چونکہ یہ مرتبط گفتگو ہے، ذرا سی آنکھ لگی مطالب ادھر سے ادھر ہو جائیں گے، پھر آپ باہر سنائیں گے تو میرے لیے بھی مصیبت ہوگی اور آپ خود بھی نہیں سمجھ پائیں گے۔ مشکل یہ نہیں کہ مجلس ہو جائے، اصل یہ ہے کہ مجلس سمجھ میں آ جائے۔ علی نے تلوار کیوں نہیں اٹھائی، اس بات کو مجھے سمجھانا ہے، غور کیجئے۔ دیکھیے، ہمیشہ
حق پانا ضروری نہیں ہے، کبھی کبھی حق پالنا ضروری ہے۔ حق پانا ضروری نہیں ہے، حق پالنا ضروری ہے۔ مثال دوں، ایسے نہیں سمجھ میں آئے گی شاید بات، غور کیجئے گا، بچے میرے ساتھ دیں گے، بزرگوں سے معذرت خواہ ہوں، وہ سمجھ گئے۔ دو عورتیں لڑتی ہوئی آئی، ایک بچہ ہے، دو عورتیں لڑتی ہوئی آئی، ایک کہتی ہے یا علی بچہ میرا ہے، بارہا سنا ہوا واقعہ آپ کا، یا علی بچہ میرا ہے، وہ کہتی ہے یا علی بچہ میرا ہے۔ امام نے کہا تلوار لا، دو ٹکڑے کرو، آدھا اسے دے دو، آدھا اسے دے دو۔ جو حقیقی ماں تھی وہ چیخ پڑی، دو قدم پیچھے ہٹی، ہاتھوں کو جوڑا، یا علی بچہ مجھے نہیں چاہیے، اسے دے دیجیے۔ حق پانا ضروری نہیں ہے، حق پانا ضروری نہیں ہے، حق پالنا ضروری ہے۔ بھئی حق تو تیرا ہے، تو لیتی کیوں نہیں؟ کہا حق پانے کی ہوس میں کہیں حق ٹکڑوں میں تبدیل نہ ہو جائے۔ اب سمجھ میں آیا، جب ایک ماں حق کو پانے کے بجائے پالنے کے لیے دوسرے کی آغوش میں چھوڑ دیتی ہے، غدیر کا مولا بھی یہی کہہ رہا تھا، ہے تو میرا مگر تم لے گئے ہو تو ٹکڑے نہ ہو، تم ہی پال لو۔ بہت آپ کے ذوق سماعت کا بہت شکریہ، آپ کے نعروں کا بہت شکریہ، مگر جلدی میں اپنی بات کو مکمل کر دوں، توجہ کیجئے گا۔ علی نے کہا تلوار لاؤ، دو ٹکڑے کرو، آدھا اسے دے دو، آدھا اسے دے دو۔ تھی کون آنے والی؟ دو مائیں، توجہ کیجئے، کون تھی دونوں؟ مائیں۔ یہ بھی ماں ہے جو جھوٹی ہے، وہ بھی ماں ہے جو سچی ہے، دونوں آئی ہیں علی کی عدالت میں۔ علی نے کہا تلوار لاؤ، ٹکڑے کرو، جھوٹی ماں خاموش ہے، سچی ماں پیچھے ہٹ گئی، چیخ کے پیچھے ہٹی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سماج میں مائیں تو بہت ہوں گی، میں کیا عرض کر رہا ہوں، سماج میں مائیں تو بہت ہوں گی، یہ رشتہ ماؤں کا نبیوں سے بھی جڑے گا، ولیوں سے بھی جڑے گا، سب مائیں ہوں گی۔ پتہ کیسے چلے سچی کون ہے جھوٹی کون ہے؟ کہا جو دولت لٹا کے امت کو پروان چڑھے وہ سچی ہے، جو ماں میدان میں آ کے اپنے ہی بیٹوں کا قتل کروا دے۔ صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد۔ غور کیا کہ نہیں آپ نے؟ یہ بھی ماں ہے، یہ بھی ماں ہے، مگر ایک ماں ہے جو مامتا لٹا رہی ہے، حق بچ جائے، ایک وہ ماں ہے جو اہنکاری ہے۔ میرا جملہ واضح ہو جائے، جو اہنکاری ہے، جس کو ایگو ہے، ایٹیٹیوڈ میں ہے، تکبر میں ہے، غرور میں ہے۔ یاد رکھنا حق اسے نہیں ملتا جو انا کا صنم پالتا ہے، حق اسے ملتا ہے جو انا کو فنا کرتا ہے۔ نہیں توجہ کیا آپ نے؟ انا کو فنا کرتا ہے، پیچھے ہٹ جاتا ہے، اسے حق مل جاتا ہے۔ جو تکبر میں رہتا ہے، اہنکار میں رہتا ہے، غرور میں رہتا ہے، اسے حق نہیں ملتا۔ یاد رکھنا سماج میں اگر وہ خاتون گھر میں ہے جو رشتوں کی آبرو کے لیے پیچھے ہٹ رہی ہے، اسے بزدل نہ سمجھنا، جو رشتے توڑ کے آگے بڑھ رہی ہے اسے لڑاکا ضرور سمجھنا۔ ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد۔ ماں ہے نا، رشتے کی آبرو رکھنے کے لیے پیچھے ہٹی، وہ بھی تو ماں ہے، اسے تو رشتوں کی آبرو کا خیال نہیں ہے، وہ تو ٹکڑے کرنے پہ تیار ہو گئی تھی۔ ٹھیک ہے یا علی، آدھا اسے دے دیجئے، آدھا مجھے دے دیجئے۔ کیوں حق کے ٹکڑے پہ ایک ماں راضی ہو گئی؟ کہ جب اہنکار آگے بڑھ جاتا ہے تو پھر مامتا رخصت ہو جاتی ہے۔ کاش میرا جملہ آگے واضح ہو جاتا۔ جب اہنکار بڑھ جاتا ہے، میرے عزیزوں یاد رکھیے، علی والوں کے لیے ایک میسج ہے اس واقعے میں، علی والوں کے لیے ایک سبق ہے اس میں، ایک درس ہے علی والوں کے لیے۔ دو عورتیں لڑتی ہوئی آئی ہیں نا، دونوں دعوے دار ہیں حق کی،
ایک پیچھے ہٹی ہے، ایک آگے بڑھی ہے۔ یہ بتاؤ علی کی عدالت کا فیصلہ کس کے حق میں ہوا؟ آگے بڑھ جانے والی کے یا پیچھے رہ جانے والی کے؟ پیچھے ہٹ جانے والی کے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ علی کی عدالت میں حق لوٹنے کے لیے آگے نہ بڑھا کرو، حق بچانے کے لیے پیچھے ہٹا کرو۔ حق کی محبت میں، حق کو بچانے کے لیے پیچھے ہٹا کرو۔ اب سمجھ میں آیا، رشتوں کی آبرو بچانے کے لیے کبھی اگر پگڈنڈی پہ لڑائی ہو رہی ہے، گلی پہ لڑائی ہو رہی ہے، کھڑکی کھولنے پہ لڑائی ہو رہی ہے، دروازہ کھولنے پہ لڑائی ہو رہی ہے، سماج لڑ رہا ہے، تو سماج کو چاہیے رشتوں کی آبرو رکھو، علی کی عدالت پہ بھروسہ رکھو۔ رشتوں کی آبرو رکھنے کے لیے تم پیچھے تو ہٹو، پھر دیکھو علی حق کسے دلاتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد۔ علی والوں کے لیے میسج ہے، رشتوں کی آبرو رکھنے کے لیے ہمیشہ آگے نہ بڑھا کرو، کبھی کبھی حق کی بقا کے لیے پیچھے ہٹ جایا کرو۔ لڑائی کہاں نہیں ہوتی، سب جگہ ہوتی ہے۔ جہاں چار برتن ہوتے ہیں کھڑکھڑاتے ہیں۔ لڑنا برا نہیں ہے، لڑ کے بغض پالنا برا ہے۔ دیکھیے، پاپ کرنا برا نہیں ہے، پاپ تو سرزد ہو جاتا ہے، پر سماج میں پاپی بن جانا برا ہے۔ آئے میرا جملہ واضح ہو جاتا ہے۔ اگر انسان پاپ کرتا ہے تو توبہ کے پانی سے اس پاپ کو دھل سکتا ہے، مگر پاپی ہو جائے تو یہ غرور کسی کو دھلنے نہیں دیتا۔ اس لیے کوشش کیجئے گا، میں جو عرض کر رہا ہوں، کبھی علی کے فیصلوں کو، علی والوں کو، علی کے فیصلوں کو سن کر سمجھ کر اس کے اکارڈنگ ٹو اپنے سماج میں رائج کرنا چاہیے۔ آپ کہیں گے وہ دہلیز کہاں ہے، یہ شہنشین کس لیے ہے؟ شہنشین کا مطلب کیا ہے جانتے ہیں؟ شہنشین بچے جانتے ہیں؟ شہنشین امام بارگاہ میں وہ جو چبوترا ہوتا ہے اسے کہتے ہیں شہنشین۔ اس پر آپ کو کھڑے ہونے کی ضرورت میں جا سکتے ہیں کچھ اتارنے کے لیے، ورنہ آپ کو کھڑے ہونے کی اجازت، اس پہ چڑھنے کی اجازت نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے عقیدے میں اسے کیا کہتے ہیں؟ شہ نشین، یعنی جہاں شاہ بیٹھتے ہیں۔ کون ہے ہمارے شاہ؟ حسین ابن علی۔ یہ بتائیے جس شہ نشین پر حسین شاہ نشین ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، اس پر ہمیں کیا لے جا کے رکھنا چاہیے؟ خالی شیرمالیں، خالی بریانی؟ وہ جو آپ نظر رکھتے ہیں نا، اس پر تو صرف حسین کی نظر پڑتی ہے اور وہ نظر آپ تک قبول ہو جاتی ہے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ ان شہ نشینوں پہ تمہارے سماج کے مقدمے جانے چاہیے۔ تمہارے سماج کے جھگڑے جانے چاہیے۔ تمہارے آپسی اختلافات کیسے سولو ہوں گے؟ غیروں کے درباروں میں جانے سے نہیں ہوں گے، حسین کی بارگاہ میں آنے سے ہوں گے۔ ہمارا سماج بہت دوسرے رخ پہ جا رہا ہے۔ میں اشارے کے نام ایک جملہ آپ سے کہہ دوں، یہ میرے بزرگ اس بات کی تصدیق کریں گے۔ پہلے پرانی کتابوں میں 6ٹھی 7ویں کلاس کی کتاب میں ایک کہانی تھی بہت۔ اچھا، پہلے چونکہ تعلیم تربیت کے لیے ہوتی تھی، اس لیے کورس بدلا نہیں جاتا تھا۔ اب تعلیم یا تجارت کے لیے ہے یا سیاست کے لیے ہے، تو کورس یا سیاست میں بدلا جاتا ہے یا تجارت میں بدلا جاتا ہے۔ آج کل تو اسکولوں کی بے حیائی کا عالم یہ ہے کہ جوتا بھی معین دکانوں سے خریدنے کی ڈیمانڈ ہے، اسی دکان سے جوتا خریدیے گا۔ اب بتائیے، تعلیم یافتہ جوتا خور سماج جب جوتے میں کمیشن کھائے گا تو تعلیم خاک دے گا۔ یہ اسکول آپ کو تعلیم دیں گے
اور ایک جملہ اور کہہ دوں، یہ اسکول آپ کو تعلیم دیں گے، یہ سماج آپ کو تعلیم دے گا۔ میں ایک جملہ کہتا ہوں آپ سے، ایک واقعہ سن لیجئے۔ ایک اسکول کے پرنسپل نے ایک فوٹوگرافر کو بلایا اور بلا کے کہا کہ بچوں کی فوٹو کھینچنی ہے، کتنے پیسے لوگے؟ اس نے کہا حضور 20 روپے پرتی فوٹو۔ کہہ رہے اتنے بچے ہیں پرتی فوٹو 20 روپے لوگے؟ کہا ٹھیک ہے سر 10 روپے لے لیتے ہیں آپ کے کہنے سے۔ انہوں نے کہا یہ ٹھیک ہے، 10 روپے پرتی بچہ فوٹو کھینچنا ہے، تیار ہو گئے۔ پرنسپل صاحب نے کلاس ٹیچروں کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا بچوں سے کہنا کل 20 روپے لے کر آئیں۔ کیا کہا پرنسپل صاحب نے؟ کلاس ٹیچر کو بلا کے 20 روپے لے کے آنا۔ جس اسکول کا پرنسپل اتنا مہان ہو، ہاں اس کا کلاس ٹیچر کتنا بدھیمان ہوگا؟ ٹھیک ہے، اب بدھیمان ٹیچر نے بچوں سے کہا کہ پرنسپل نے کل 50 روپے منگا۔ ٹھیک ہے، کتنا بدھیمان ٹیچر۔ اب بدھیمان ٹیچر کا بدھیمان ودیارتی یہ کتنا عقل مند ہوگا؟ اس کے پاس وزڈم پاور اس کی کیا کہنے۔ یہ گھر گیا، اس نے کہا اماں اسکول میں 100 روپے منگائے ہیں۔ کیا یہی کا واقعہ ہے کیا؟ آپ آگے بولنا۔ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ اچھا اماں بھی اسی بچے کی ٹھہری۔ اماں نے شوہر کا انتظار کیا، جب شوہر نامدار آئے، نامراد تو نہیں کہہ سکتا، نامدار آئے، شوہر نامدار، تو ان سے بیوی نے کہا کہ وہ اسکول میں فوٹو کھینچیں گے، 200 روپے منگائے۔ آپ مسکرا رہے ہیں، حقیقت تو یہی ہے، مگر یہ سماج پہ رونے کی بات ہے۔ آپ دیکھیے، آپ بتائیے تربیت کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ ماں کی آغوش سے، بعد میں کہاں جاتا ہے؟ اسکول تک۔ اب آپ مجھے ایک جملے میں جواب دے دیجئے، جب ماں کی آغوش سے لے کر تعلیم کے گہوارے تک پورا سماج کرپٹ ہوگا تو بھیا ریوڑیاں ہی بٹیں گی، بتاشے تو نصیب میں آئیں گے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ اس کرپٹ سماج میں میرے عزیزوں، اس سماج میں بے ایمان بن جانا کمال نہیں ہے، بے ایمانوں کے درمیان ایماندار بن جانا۔ کل 2 دن بعد آزادی کا جشن ہے نا، مفہوم آزادی قسم خدا کی بدل دیا ملک عزیز کے باشندوں نے۔ جہاں کوئی غلط بات کوئی کرتا ہوا نظر آئے، دیوار کے پاس کھڑے ہو کر گندگی کرنا منع ہے، پوچھو کیوں کر رہے ہو؟ ہندوستان آزاد ہے۔ بغیر ٹکٹ کے سواری ہو رہی ہے، پوچھو یہ کیا؟ کہا آزاد ہے۔ آزاد لا قانونیت کا نام نہیں ہے۔ آج میرا جملہ واضح ہو، آزادی لا قانونیت کا نام نہیں ہے۔ آزادی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بے ایمانی ہو جائے، کرپشن ہو جائے، بے حیائی ہو جائے، بدعنوانی ہو جائے۔ آزادی کا مطلب یہ ہے کہ جنہوں نے اپنا لہو دے کر ملک کو آزاد کیا ہے، ان کے خون کے قطرات کی عظمتوں کا احساس دنیا میں بیدار ہو جائے، اور ان شہیدوں کو شردھانجلی ارپت کرنے کے لیے ہمیں بے ایمانی کا خاتمہ کرنا ہوگا، کرپٹ سماج کا خاتمہ کرنا ہوگا، کرپشن کا خاتمہ کرنا ہوگا۔ میرے عزیزوں برا نہ مانیے گا، تعجب ہوتا ہے کل ایمان کی مجلس میں نکلنے کے بعد دروازے پر تبرک میں بے ایمانیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ 1 گھنٹے کل ایمان کا ذکر سنا، وہاں دروازے پہ پہنچے ابھی نکلے ہیں، ایک ادھر سے داب دیا، ایک ادھر سے داب دیا، ایک ادھر۔ اما 5 روپے کا بسکٹ ہے، 1 گھنٹے کی اعضاء کی روحانیت مجروح کر دی۔ آپ غور فرمائیں، کل ایمان کا ذکر ہے، 4 دفعہ حصہ لوٹا لاٹی ہو رہی ہے۔ یہ حصے کی لوٹا ماری کیا ہے؟ طاقت کا استعمال، حیا بے حیائی کی انتہا ہے قسم خدا کی۔
جب میں کبھی کبھی لوگوں کو تبرک میں بے ایمانی کرتے دیکھتا ہوں تعجب ہوتا ہے. 1 گھنٹے ذکر حسین، حریت حسین، کربلا کے اقدار، کربلائی سماج، سارا کچھ سننے کے بعد بھی سب ایک طرف ڈال کے اسی ذلت و ضلالت پر آ گئے جس سماج میں جی رہے ہو. وہی بے ایمانی کا سماج، وہی کرپشن کا سماج، وہی لٹیروں کا سماج، وہی لوٹنے والوں کا سماج، وہی ملک کے دشمنوں کا سماج. ملک میں رہ کے ملک سے غداری کرنا، آزاداری کر کے تبرک میں بے ایمانی کرنا برابر ہے. برا ماننے کی بات نہیں ہے. 5 روپے کا بسکٹ ہے، کوئی زیادہ قیمت نہیں ہے، مگر یہ قیمت نہیں ہے اس کی، یہ نیتوں کو درشاتا ہے، یہ ایمان کو بتاتا ہے، یہ نظریے کی تکمیل کرتا ہے، یہ سوچ اور وچار بتاتا ہے، یہ وچار دھارا بتاتا ہے، پوائنٹ آف ویو بتاتا ہے. مسکرا کے 3 بار تبرک لے لیا. ہاں کس بات کی مسکراہٹ؟ چوری اوپر سے سینہ زوری. آپ کا حق 1 تبرک ہے، 1 لے لیجئے. زیادہ سے زیادہ آپ مرثیہ خواہ ہیں، نوح خواہ ہیں، آپ کے 2 ہوتے ہیں، آپ 2 لے لیجئے. آپ متولی ہیں، جو اقدار آپ نے بنائے ہیں اس کے آئینے میں چلیے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہر آدمی کا دوہرا لینا برا ہے. جسے دوہرا دینا ہے اسے دوہرا دیجئے، کوئی بات نہیں. جسے 4 دینا اسے 4 دیجئے. ہمارے لکھنؤ میں تو ایک جملہ بولا جاتا ہے، سلب پدر سے بطن مادر تک جتنے ہیں سب کا حصہ ہے. ہاں عورت 1 آئی ہے مجلس میں مگر شیرمالے 15. یہ کیا ہے بھئی؟ تبرک حضور کی حاضری ہے، غیر حاضر کے لیے تھوڑی ہے. مگر سب کا تبرک چاہیے، پورے خاندان کا. اچھا اگر یہ واقعاً گھر پہ بیٹھ کے کھا لیں تو تبرک حسین ہے سوارت ہی ہو جائے. مگر ہوتا کیا ہے، 10 گھر سے لے کر آئیں گے، کھائیں گے اتنا ہی، مگر سارا ضائع ہوگا. یہ عظمت تبرک کے خلاف. یہ تبرک حسین ہے، اسے کھاؤ تاکہ جسم میں ایمان کی قوت آئے. اور اسی کو بے ایمانی سے کھاؤ گے تو کیا بنے گا؟ اور فرما رہے ہیں علی کی بارگاہ عقیدت میں آؤ، آؤ ان کے درباروں میں آؤ، یہاں تمہیں فیصلہ ملے گا. ہم کہاں جا رہے ہیں؟ سنیے ہم کہاں جا رہے ہیں فیصلہ کروانے کے لیے. یہ بھی سن لیجئے، بات آ گئی ہے تو اب ڈرنا کیا ہے، سنا دینا ہے. پہلی اور آخری مرتبہ کی نیت سے ہی آتا ہوں، کہیں گھبرائیے نہیں. یہ نہ سوچئے کہ دوبارہ نہیں بلائیں گے، آپ کو ضرورت ہی نہیں دوبارہ بلانے کی. میں خود کہہ کے جا رہا ہوں کہ میں حق پڑھوں گا، جسے اچھا لگے وہ بلائے، جسے برا لگے وہ بالکل نہ بلائے. جسے برا لگے وہ بالکل مجھے کال نہ کرے، مگر اچھا لگے تو بتائیے گا. اور ایسی جرات تو ہونی چاہیے نا، تاکہ میں آپ کو بتاؤں حقائق. ہم لڑائی میں کہاں جا رہے ہیں؟ میں آپ کو وہ جو 6ٹھی کلاس کی میں نے نام دیا تھا نا، 6ٹھی 7ویں کس کلاس میں ایک حکایت تھی، ایک واقعہ تھا. اب میں بہت محتاط لفظوں میں سمجھاؤں گا، خدا را سمجھ لیجئے گا. زہر بھائی میں بہت آسانی سے دیکھیں، کمال خطابت نہیں ہے کہ میں سب کچھ پڑھ جاؤں. کمال خطابت کے ساتھ ذوق سماعت یہ. میں وہیں آ رہا ہوں اسی موضوع پر، بالکل اسی موضوع پر آ رہا ہوں. مطمئن ہے میں تھوڑا سا اس مجمع کو بیدار کروں، چونکہ وہ بات ثقیل ہے. جب ذہن جب تک آمادہ نہیں ہوگا، دیکھیں کہتے ہیں کہ بنجر زمین میں جب تک گڑائی نہیں ہوگی اس وقت بیج ڈالنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو کم سے کم میں زمین تو ہموار کر دوں، تاکہ بنجر زمین نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن خطابت کے لیے زمین ہموار کرنا پڑتی ہے. اور یہ میسج بھی ضروری ہے، اس لیے سن لیں. اس کہانی یہ تھی کہ ایک کوا اور ایک لومڑی، دونوں کی ایک روٹی پہ لڑائی ہوئی. وہ کہہ رہی تھی میری ہے، وہ کہہ رہا تھا میرا ہے. دونوں نے اب فیصلہ کرانا تھا کہ کس سے کریں. وہ گئے بندر ماما کے پاس. لوگ کہتے ہیں مولانا چاند ماما تو سنا تھا، یہ بندر ماما کہاں سے آ گیا؟ کلیوگ ہے حضور، سب کا احترام کرنا پڑتا ہے. صلوات پڑھیں محمد العالمین. تو بندر ماما کے پاس دونوں گئے کہ بھائی فیصلہ کر دو. بہت توجہ سے سنیے گا. بندر ماما سمجھ رہے ہیں بندر کسے کہتے ہیں؟ ہاں، ان کے منہ پہ نہ جائیے. ان کا منہ لال بھی ہوتا ہے، کالا بھی ہوتا ہے. ان کی حیت قضائی پہ جائیے. اور اس حیت قضائی کے 2 رنگ تو دکھتے ہیں،
پر سماج میں کتنے رنگ ہوتے ہیں وہ تو سماج کے غریب ہی جانتے ہیں۔ آئے میرا جملہ واضح ہو جاتا، کاش میں جو کہنا چاہ رہا ہوں توجہ فرمائیے۔ اس کے کالے اور سیاہ اور سفید اور سرخ رنگ پہ نہ جائیے، اس کے ڈھنگ پہ جائیے کہ یہ کر کیا رہا۔ بندر ماما کے پاس گئے، فیصلہ کر دیا، اس نے کون سا مشکل کام ہے، اس نے روٹی کو توڑا بیچ سے، آدھی ادھر زیادہ کی آدھی ادھر کم کی۔ اب آدھی میں آدھی زیادہ اور آدھی کم کیسے ہوتی ہے میں کیسے سمجھاؤں؟ نیا فارمولا آپ اس دور میں جو پڑھتے ہیں وہ 2+2+ والا نہیں، وہ تو بڑے لوگ بتاتے ہیں، میں چھوٹا والا فارمولا بتاتا ہوں۔ 50-50 ہوتا ہے، اس نے کیا 60-40، سمجھ گئے؟ یعنی ایک طرف آدھا زیادہ، ادھر 60 ادھر 40 والے نے کہا حضور ادھر زیادہ ہے، انہوں نے 20% ادھر سے توڑا اور کھا لیا۔ اور کیجئے گا، اب 30% توڑا، ایک لقمہ توڑا کھا لیا۔ جب ادھر سے لقمہ توڑ کے کھا لیا، ادھر والے نے کہا حضور ادھر زیادہ ہو گیا، انہوں نے ادھر سے ایک ٹکڑا کھایا، پھر ادھر سے ایک ٹکڑا کھایا، یوں کر کے آدھی ادھر کی کھا لی۔ میں کہہ کیا رہا ہوں آپ سمجھ کیا رہے ہیں؟ میں جو کہہ رہا ہوں وہ نہ سمجھیں، میں جو نہیں کہہ رہا ہوں خدا کے واسطے وہ سمجھیں۔ بندر نے دونوں کی آدھی آدھی روٹی کھا لی اور کھانے کے بعد 2 گالی دے کے کہا کہ اب بھی فیصلہ چاہیے۔ میرے عزیزوں اپنے فیصلے ضرور کراؤ، مگر جن کے پاس شہنشین ہوتی ہے وہ بندرگاہوں میں نہیں جاتے، حسینی بارگاہوں میں آتے ہیں۔ عزت سے فیصلے کرانا چاہتے ہو تو عزتوں کی دہلیز پر آؤ، ذلت چاہتے ہو تو مال بھی جائے گا، ماجنا بھی جائے گا، جاؤ۔ صلوات پڑھنے محمد رسول۔ آپ نے غور کیا؟ بس ایک جملہ اس سلسلے کا اور میں واپس اپنے موضوع پر۔ علی نے تلوار نہیں اٹھائی، کیوں؟ تاکہ حق پانا ہے، حق پالنا ہے، حق پانا نہیں ہے، حق کا پالنا ضروری ہے۔ توجہ، حق کا پالنا ضروری ہے۔ 2 منٹ میں گفتگو اصل موضوع کی طرف پلٹا ہوں، بہت توجہ میرے عزیز۔ یہ عورت جس کے آغوش میں علی نے بچہ ڈال دیا، فیصلہ ہو گیا، وہ بچہ لے کے جانے لگی، واقعہ ختم ہو گیا۔ میں چشم تصور میں اس بی بی کے پاس گیا، میں نے جاننے کے بعد کہا اچھا ہوا تم ہمارے یہاں نہیں آئی، ورنہ اتنے کیس ہمارے یہاں پینڈنگ میں ہے کہ یہ بچہ دادا بن گیا ہوتا اور فیصلہ نہ ہوتا کہ کس کا ہے، اس کا ہے یا اس کا ہے۔ تو پہلی بات اچھا ہوا تو علی کی عدالت میں آ گئی، لیکن میری بات اور سن لیجئے، علی کی عدالت کا اور ہماری عدالت کا فیصلہ ٹکرا رہا ہے۔ ہماری عدالت کا فیصلہ یہ ہے کہ 2 دعوے دار ایک مال کے ہوں اور دونوں عدالت میں جائیں، اور عدالت میں پہنچنے کے بعد 2 دعوے دار میں سے ایک دعوے دار اپنے دعوے سے دستبردار ہو جائے، کہے مجھے نہیں چاہیے، جج صاحب اسے دے دیجئے۔ اب بتائیے جج صاحب کسے دیں گے مال؟ جو دعوے پہ باقی رہا اسے، یا جو دستبردار ہو گیا اسے؟ ہاں شکریہ، جو دعوے پہ باقی رہا اسے۔ علی نے کیا کیا؟ علی نے کیا کیا؟ دونوں دعویٰ کر رہی تھی بیٹا میرا ہے، ایک نے کہا مجھے نہیں چاہیے، اسے دے دیجئے۔ ہماری عدالت کے مطابق تو اسے ہی دے دینا چاہیے تھا، جو اہنکار پہ باقی تھی، جو پیچھے ہٹ گئی اس کا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ مگر علی کی عدالت میں کیا ہوا؟ جو پیچھے ہٹا۔ اتنا تو سلیقہ ہمیں آئی جانا چاہیے نا کہ ہمیں اہنکار میں آگے نہیں بڑھنا ہے، علی کی عدالت پر اعتبار کر کے پیچھے ہٹنا ہے، پھر انتظار کرنا ہے کہ علی کی عدالت کا فیصلہ کیا ہوتا ہے۔ بی بی نے کہا حضور سنیے مولانا، بات آپ کی بالکل صحیح ہے، اگر آپ کی عدالت کے اعتبار سے فیصلہ ہو گیا ہوتا اور وہ جھوٹی ماں بچے کو لے گئی ہوتی تب بھی مجھے کوئی پریشانی نہ تھی۔ میں نے کہا کیوں؟ کہا میں نے تو کہہ ہی دیا تھا یا علی اسے دے دیجئے۔ کہا اس اطمینان کی وجہ یہ تھی کہ میں یہ جانتی تھی کہ اسے 9 مہینے کوکھ میں نے رکھا ہے،
یہ میری آواز سے مانوس ہے، یہ میری لوریوں سے مانوس ہے، یہ میں جب تک سلاؤں گی نہیں سوئے گا نہیں، جب تک کھلاؤں گی نہیں کھائے گا نہیں، جب تک چپ نہیں کروں گی چپ نہیں ہوگا، یہ روتا رہے گا، بلکتا رہے گا۔ اس لیے میں نے کہا اسے لے جا۔ جب یہ لے تو جائے گی جھوٹی ماں، مگر اسے سلا نہ پائے گی، اسے کھلا نہ پائے گی، اس کی تیمارداری نہ کر پائے گی، اس کا خیال نہیں رکھ پائے گی، تو میرے دروازے پر آئے گی۔ آؤ بہن کھلا دو، آؤ بہن پلا دو، آؤ بہن سلا دو، آؤ بہن خیال رکھو، آؤ بہن دوا دے دو۔ علی بھی تو یہی کہہ رہے تھے، اس اسلام کو لے جاؤ، مگر جب یہ اسلام درباروں میں روئے گا، چیخے گا، چلائے گا، تڑپے گا، تڑپے گا، بلکے گا، تو تم خود آ کے کہو گے یا علی آؤ بچا لو، یا علی آؤ بچا لو، یا علی آؤ بچا لو۔ ایک بار نہیں 70 بار کہو گے اگر علی نہ ہوتے۔ صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد۔ میری تو بہت توجہ کیجئے، میں نے گفتگو کو سمیٹ دیا، سمجھ میں آگیا علی نے تلوار کیوں نہیں اٹھائی؟ اس لیے کہ حق پانا ضروری نہیں تھا، پالنا ضروری تھا۔ اب توجہ کیجئے گا، علی بیعت کر نہیں سکتے، علی شہادت لے نہیں سکتے، علی تلوار اٹھا نہیں سکتے، گویا کائنات کا مشکل کشا عجیب و غریب مشکل میں تھا کہ اس کی مشکل کشائی کون کرے، اس مشکل کو حل کون کرے۔ تب فاطمہ زہرا اٹھی، علی کو اپنے حصار میں لیا، آواز دی یا علی آپ میرے حصار میں آ جائیں، میرے بیت الشرف میں آ جائیں، پسلیاں ٹوٹیں گی ٹوٹ جائیں، گھر جلے گا جل جائے، مگر نہ دشمن بیعت لے سکے گا نہ علی کو قتل کر سکے گا۔ نہیں توجہ کہ آپ نے ایک جملہ، نہ علی کو قتل کر سکے گا نہ علی سے بیعت لے سکے گا۔ گویا فاطمہ زہرا کا کامیاب ترین جہاد یہ تھا کہ بیعت کو پیچھے ڈھکیلا، ولایت کی حفاظت کی۔ پھر توجہ، بیعت کو پیچھے ڈھکیلا، ولایت کی حفاظت کی۔ اسی زہرا کے گھر میں ایک ثانیہ زہرا اور پروان چڑھ رہی تھی، جو اس منظر کو دیکھ رہی تھی۔ ماں نے بیعت سے کیسے بچایا، ماں نے ولایت کو کیسے بچایا؟ آواز دی اماں تو صحیح، کچھ جملہ سنیے، اماں تو صحیح، آپ نے بیعت کو پیچھے ڈھکیل دیا، ولایت کو بچا دیا، مگر مدینے میں گھر جلانے والا قاتل قداست کا لباس اوڑھ کر امت کے درمیان چھپ گیا۔ اب نام کسی کو نہیں پتا، مگر جب کربلا میں خیمے جلائے جائیں گے نام پکڑا جائے گا، خیمہ عمر سعد جلائے گا، قاتل مدینے کا پکڑا جائے گا۔ صلوات پڑھ دے محمد اور آل پسر سعد خیمے جلائے گا۔ جب سعد نام کے اتنے خبیث ہوں گے تو بدذات لوگوں کا کیا عالم ہوگا۔ یہ سوچنے کی بات ہے اور سمجھنے کی بات ہے۔ زینب نے توجہ، بس ختم کر دی میں نے دعا، جناب فاطمہ زہرا نے بیعت کو پیچھے ڈھکیلا، علی کی حفاظت کی، ولایت کی حفاظت کی، بیعت کو پیچھے ڈھکیلا، مگر یہ بیعت کا سوال خونخوار بن کے 50 سال بعد پھر آل محمد کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ 11 ہجری میں فاطمہ نے ڈھکیلا تھا، سیدہ نے ڈھکیلا تھا، صدیقہ طاہرہ نے، جناب زہرا نے اس بیعت کو پیچھے ڈھکیل دیا تھا، مگر 50 سال کے بعد یہ سوال بیعت پھر آ گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب سوال بیعت اٹھا تو اس وقت زہرا کا ہونا ضروری تھا کہ نہیں؟ تو اس وقت بھی ایک ثانیہ زہرا کا ہونا ضروری ہے۔ توجہ، زہرا کا ہونا ضروری ہے تاکہ بیعت کو ختم کرے، تو ثانیہ زہرا کا ہونا بھی ضروری ہے۔ بس فرق یہ ہے کہ زہرا نے اسے پیچھے ڈھکیلا تھا، ثانیہ زہرا نے اس کی لاش کو چادر میں باندھ کے فرات کی گہرائی میں ڈبو دی۔ اب قیامت تک کوئی آل محمد سے بیعت نہیں مانگے گا۔ تو بیعت کا سوال اٹھنا تھا، اس لیے ثانیہ زہرا کی ضرورت تھی، اور پھر بیعت کا سوال اٹھنا ہی نہ تھا، اس لیے کسی ثانیہ زینب کی ضرورت ہی نہ تھی۔ صلوات پڑھنے محمد رہا۔
اس لیے زہرا کی ضرورت تھی کہ بیعت کو پیچھے ڈھکیلا جائے، مگر جب بیعت کا جنازہ ہی زینب نے نکال دیا تو اب قیامت تک کوئی آل محمد سے بیعت نہیں مانگے گا، لہذا اب ثانی زینب کی ضرورت نہیں ہے۔ ولایت کی حفاظت جناب فاطمہ زہرا نے کی، گھر جلا مگر حفاظت کی، پسلیاں ٹوٹی مگر حفاظت کی، مدینہ میں کی تاراجی ہوئی مگر حفاظت کی، توجہ جو حفاظت کی، تو اب زینب کی ذمہ داری بھی تھی کہ نہیں کہ ولایت کی حفاظت کرتی؟ اب کیسے اعلان ولایت کیا، کیسے حفاظت ولایت کی؟ دونوں ماں اور بیٹی کے کردار میں مماثلت ملاحظہ فرمائے، کیسے زہرا نے علی کو بچایا تھا، ولایت کو بچایا تھا، کیسے زینب نے چوتھے علی کو بچایا، ولایت کو بچایا۔ توجہ کیجئے گا، ایک چھوٹا سا قصہ سن لیجئے۔ ہمارے RSS کے ایک بہت بزرگ مہان ویکتی گزرے ہیں، محترم اشوک سنگھل صاحب، پڑھا لکھا آدمی تھا، بزرگان جانتے ہوں گے، شاید بچوں کو نہیں معلوم، سیاست میں ایک نام تھا اور بہت پڑھا لکھا آدمی تھا۔ اس نے ایک بار سفر کے دوران شیعہ عالم دین سے ملاقات کی، اور شیعہ عالم سے ملاقات کے دوران پہچان گئے کہ آپ شیعہ ہیں۔ کہا میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ کہنے لگے جی فرمائیے، آپ شیعہ ہیں؟ کہا جی الحمدللہ ہم شیعہ ہیں۔ کہا آپ سے ایک سوال پوچھنا ہے۔ کہا پوچھئے۔ انہوں نے کہا میں نے کربلا پڑھی ہے، تاریخ پڑھی، روایات آپ کی پڑھی ہے، مگر میری سمجھ میں آپ لوگوں کی ایک بات نہیں آئی کہ آپ لوگوں نے جناب زینب پر بڑا ظلم کیا۔ انہوں نے کہا ہم نے ظلم کیا؟ خیریت یہ کیسے؟ کہا آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب زینب نے خیموں میں آگ لگنے کے بعد سید سجاد سے مسئلہ پوچھا کہ جل کے مر جائیں یا خیمے سے باہر نکلیں۔ بھئی یہ تو بالکل سامنے کی بات ہے نا، اور یہ بھی نہیں کہ روایت میں یہ بات نہیں ہے، یہ یقیناً ہے کہ شہزادی نے پوچھا، اور پھر وہ کہنے لگا، اور اب یہاں سے گفتگو بھی ہے، کون جناب زینب؟ وہ شہزادی جس کے لیے چوتھے امام فرماتے ہیں عالمہ غیر معلمہ ہے میری پھوپھی، وہ جو علی کی آغوش تربیت میں پروان چڑھی ہو، وہ جو فاطمہ زہرا کی آغوش تربیت میں رہی ہو، وہ جس نے حسنین شریفین کی انگلیاں تھام کے چلنا سیکھا ہو، وہ زینب اس گھر میں رہنے والی، اس گھر کی تربیت یافتہ جہاں سید الملائکہ گہورہ جنبانی کے لیے آتے ہیں، جہاں ملائک چکی پیسنے کے لیے آتے ہیں، جہاں انبیاء خانہ علی و فاطمہ کا طواف کرنے کے لیے آتے ہیں، اس گھر کی عظمت کا یہ عالم ہے کہ یہاں جاروب کشی کرنے والی، جھاڑو دینے والی کنیز کا علم یہ ہے کہ 20 سال لب و لہجہ قرآن میں گفتگو کرتی ہے۔ تو جس گھر کی دہلیز پر جھاڑو دینے والی کنیز کا علم یہ ہے کہ 20 سال لہجہ قرآن میں گفتگو کرتی ہو، کیا اس گھر کی شہزادی کو اتنا سا مسئلہ نہیں معلوم تھا؟ کیا اس علی کی بیٹی کو جو ادیبہ ہے، عالمہ ہے، فصیحہ ہے، بلیغہ ہے، جس نے دربار شام میں، دربار کوفہ میں اپنے علم و ہنر، اپنے خطبوں کے ذریعے سے پوری سلطنت یزیدیت کو ہلا کے رکھ دیا، شہادت حسین کی تشہیر کو جس نے مکمل کر دیا، کیا اس زینب کو اتنا سا مسئلہ نہیں معلوم تھا کہ آپ پوچھ رہی تھی کہ بھائیا بھتیجے سید سجاد یہ بتاؤ، امام وقت یہ بتاؤ، ہم جل کے مر جائیں یا باہر نکل جائیں؟ عالم دین نے لمحے بھر کے لیے توقف کیا، اس نے ایک روایت ہے جب تم سے ہمارا دشمن کوئی سوال کرے اور تمہارے پاس اس کا جواب نہ ہو تو لمحے بھر توقف کرنا، اس توقف کے مرحلے میں توسل کرنا، لمحے بھر ٹھہرنا اور ٹھہر کے ہم سے توسل کرنا۔ جب تم توسل ہم سے کرو گے تو زبان تمہاری ہوگی، بیان ہمارا ہوگا، لفظیں تمہاری ہوگی، خیال ہمارا ہوگا، بول تم رہے ہوگے مگر بلوا ہم رہے ہوں گے۔ آسان کر دوں، گویا ادائیگی تمہاری ہوگی، عطائیگی ہماری ہوگی، ادائیگی تمہاری، عطائیگی ہماری۔ لفظوں پر غور کیجئے گا، خاموش رہے، اب توجہ سے جملہ سنیے، لمحے بھر کے لیے خاموش رہے، اس کے بعد لبوں کو جنبش تھی اور جملہ ارشاد فرمایا، آپ نے مسئلہ تو سمجھا پر مسئلے کی نزاکت نہیں سمجھی۔
خدا کے واسطے بیدار رہیے. آپ نے مسئلہ تو سمجھا, مسئلے کی نزاکت نہیں سمجھی. مسئلہ تو سمجھا, مسئلے کی نزاکت نہیں سمجھی. کہا کیا مسئلے کی نزاکت ہے؟ کہا شہزادی مسئلہ نہیں پوچھ رہی تھی, پوری فوج یزیدیت کو, دنیا یزیدیت کو یہ پیغام پہنچا رہی تھی. تم سمجھ رہے ہو حسین قتل ہو گئے, حسین شہید ہو گئے, امامت ختم ہو گئی, ولایت ختم ہو گئی, حکم ربانی ختم ہو گیا, منصب ختم ہو گیا. خبردار, ابھی حسین شہید ہوئے ہیں, امامت تو زینب کے حصار میں ہے. مسئلہ نہیں پوچھا, ولایت امام کا اعلان کیا. ولایت کا اعلان. اب ہاتھوں کو جوڑ کر مدینے کا رخ کر کے کہوں گا, یا نبی اللہ, حاجیوں کے درمیان, نمازیوں کے درمیان, صحابیوں کے درمیان, اپنوں کے درمیان, خون دینے والوں کے درمیان, آپ کے ہمراہ رہنے والوں کے درمیان اعلان ولایت کرنا من کنت مولا کہہ کے آسان ہے, مگر بھڑکتے ہوئے شعلوں میں, ریگدار زمین پر, گرم لہو کے ہوتے ہوئے, دشمنوں کے ہوتے ہوئے, نرغہ عادہ میں بھی ایک امام کو پشت پہ لاد کر خیموں سے نکالنا, یہ بڑا اعلان ولایت ہے دنیا میں. ایک صلوات پڑھ دے محمد رسول اللہ. یہ اعلان اس اعلان ولایت سے میرے عزیزوں کہیں معتبر بھی ہے اور کہیں زیادہ مشکلوں بھرا بھی ہے. اپنوں کے درمیان ولایت آسان ہے, مگر غیروں کے درمیان, غداروں کے درمیان اعلان ولایت کرنا. اور کیا کہ نہیں صدیقہ طاہرہ کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے ثانیہ زہرا نے کیا کیا؟ ولایت کو بچایا, پانچویں امام کو بھی بچایا, چوتھے امام کو بھی بچایا, گویا نسل امامت بھی بچائی, مقصد امامت بھی بچائی. اب مجھے بتاؤ, فاطمہ زہرا نے کیا کیا تھا؟ بیعت کو پیچھے ڈھکیلا تھا, ولایت کو بچایا تھا. اس لیے ضروری تھا ولایت کو بچانے کے لیے اور بیعت کو ختم کرنے کے لیے ایک ثانیہ زہرا کی ضرورت تھی. مگر جب زینب نے ولایت کو بچا کے غیبت کے پردے میں محفوظ رکھ دیا اور ذکر حسین کو فرش اعلیٰ پر آباد کر دیا, تو اب کسی دوسری زینب کے ہونے کی ضرورت ہی نہیں. ایک صلوات پڑھ دے محمد. اب کسی دوسری زینب کے ہونے کی ضرورت نہیں ہے میرے عزیزوں. اور یاد رکھیے گا, آل محمد کی عظمتوں کو, ان کے علم کو, ان کے معیار عبدیت کو اور معیار و رفعتوں کو پہچاننے کی ضرورت ہے میرے عزیزوں. یہ کربلا ہے, توجہ, دامن وقت میں گنجائش نہیں کہ میں تفصیلات میں جاؤں. یہ کربلا ہے جہاں رشتے کے اعتبار سے پھوپھی بڑی ہیں, بھتیجا چھوٹا ہے, مگر منصب کے اعتبار سے سید سجاد امام وقت ہیں اور اس امام وقت کی رعیت میں جناب زینب ہیں. تو جہاں ولایت کو بچانے کی بات تھی, وہاں پھوپھی نے بھتیجے سے مسئلہ پوچھا. مگر دوسرا مقام بھی یاد کیجئے, جب یزید نے رہائی کا معاہدہ سنایا, کہا چاہے مدینے میں رہیے, چاہے یہاں رہیے, چاہے مدینے چلے جائیے, چاہے کربلا چلے جائیے, سید سجاد آپ کے اختیار میں ہیں, جو چاہیے فیصلہ لیجئے. سید سجاد نے کیا کہا؟ یہ نہیں کہا میں امام وقت ہوں, یہ نہیں کہا میں علم لدنی کا مالک ہوں, یہ نہیں کہا کہ میں زمین پر بیٹھ کے لوح محفوظ کا مطالعہ کرتا ہوں. فرمایا ہم پھوپھی سے پوچھ کے بتائیں گے. ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گا, مولا شہزادی تو آپ سے مسئلہ پوچھتی ہیں, آپ پھوپھی سے کیوں پوچھیں گے؟ کہا جہاں ولایت بچانی ہو وہاں پھوپھی ہم سے پوچھتی ہیں, جہاں عظمت زینب بتانا ہو وہاں امامت وہاں امامت سید سجاد سے امامت سید سجاد ہے, امامت ہے. جناب زینب سے پوچھتے ہیں کیا بتائیے پھوپھی اماں کیا حکم ہے؟ شہزادی نے بھی یہ نہیں کہا سجاد تم امام وقت ہو, جو چاہو کرو. معلوم ہے سید سجاد عظمتوں کا اعلان کرنا چاہتا ہے. کہا ہاں بھتیجے جا کے کہہ دو ہم اپنے شہیدوں کا ماتم نہیں کر پائے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ اپنے شہیدوں کا ماتم کر لیں. لو عزیزوں, پہلی مجلس جہاں
جہاں ہوئی ہے وہ بازار زندان شام ہے جہاں زینب نے فرش عزائے حسین بچھائی ہے، اور یہی عزاداری کا آغاز ہے جو زینب کلیہ مقام نے کیا۔ کون زینب جس نے ایسے ایسے منظر دیکھے ہیں کہ تاریخ نے لکھا کہ اتنے مصیبتیں اٹھانے کے بعد کسی خاتون کی دو ہی کیفیتیں ہوتی ہیں، یا تو وہ بی بی دنیا سے رخصت ہو جاتی ہے، یا اس کا ذہنی توازن کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ مگر اللہ رے عظمت زینب کلیہ مقام کہ جس نے نہ اپنی روح کو نکلنے دیا، نہ محمدوں کی روح کو جسم سے نکلنے دیا، پورے قافلے کی نگہبانی کرتی ہوئی شہزادی آگے بڑھ گئیں۔ اور ہاں میرے عزیزوں، کس شہزادی کی بات کر رہا ہوں جس نے حسین کا گلا کٹتے ہوئے دیکھا، جس نے حسن کے جگر کے ٹکڑوں کو دیکھا، جس نے عباس کی چھوٹی سی قبر کو دیکھا۔ میرے عزیزو سن سکو گے تو چھوٹی چھوٹی سی دو روایتیں سن لو، مصاب ہو جاؤ گے۔ زینب کی نگاہوں نے کون کون سے منظر دیکھے ہیں۔ تاریخ کہتی ہے جب آل محمد شہید ہو گئے کربلا کے تپتے ہوئے ریگزار پر، حسین اپنے تمام تر ساتھیوں کے ساتھ شہید ہو گئے۔ پسر سعد کہتا ہے اپنے فوجیوں میں سے 10 بھاری بھرکم گھوڑے نکالے جائیں، پھر کہتا ہے 10 بھاری بھرکم جوان نکالے جائیں۔ کسی نے پوچھا کیا ارادہ ہے، کیوں جوانوں کو نکال رہا ہے، کیوں گھوڑوں کو الگ کر رہا ہے؟ کہا لاشوں کی پامالی کرنی ہے، لاشوں کو پامال کرنا ہے۔ سنیں گے عزاداروں کیا کہا؟ لاشوں کو پامال کرنا ہے۔ اب تاریخ یہ کہتی ہے، روایت میں یہ لکھا ہے کہ قبیلوں کی غیرتیں بیدار ہونے لگی، ہر قبیلہ آگے بڑھا۔ پسر سعد ہم نے حبیب کو قتل ہوتے تو دیکھ لیا، مگر حبیب کی لاش کی پامالی یہ قبیلے کی توہین ہے، ہم اپنے قبیلے کی یہ توہین برداشت نہ کریں گے۔ مسلم بن اوسجہ کا قبیلہ آگے بڑھا، ہلال بن نافع کا قبیلہ آگے بڑھا، حر بن یزید ریاحی کا قبیلہ آگے بڑھا۔ لو عزادارو، عرب کے قبیلوں کی غیرتیں بیدار ہونے لگی۔ جب کسی نے آ کے زینب سے کہا نا بھائی کا لاشا پامال کیا جا رہا ہے، بہن تڑپ گئی۔ مگر جب چند لمحوں کے بعد آ کے یہ خبر دی نا حبیب کا جنازہ ہٹ گیا، تو کہنے شہزادی نے فرمایا شکر ہے خدا کا، اگر صحابیوں کا جنازہ ہٹ رہا ہے تو نواسہ رسول کا جنازہ بھی نواسہ رسول کا جنازہ بھی ہٹ جائے گا۔ مگر اللہ تاریخ کہتی ہے سارے جنازے ہٹ گئے، مگر ایک جنازہ فاطمہ نے جسے چھکیاں پیس کے پالا تھا، اس حسین کا جنازہ باقی رہ گیا۔ تاریخ میں لکھا ہے 10 بھاری بھرکم گھوڑے حسین کے جسم نازنی پہ دوڑائے گئے۔ جب یہ قافلہ ابن زیاد کے دربار میں پہنچا ہے، بس آخری فقرے سن لیجئے، جب یہ قافلہ ابن زیاد کے دربار میں پہنچا ہے، ابن زیاد نے پوچھا وہ 10 لوگ کون ہیں جنہوں نے حسین کے لاشے کو پامال کیا؟ 10 لوگوں کو سامنے لایا گیا، کہا انہوں نے حسین کے لاشے کو پامال کیا۔ 10 لوگ آگے بڑھے، ان میں اسید بن مالک آگے بڑھا، یہ سب کا سردار تھا۔ اسید بن مالک کہتا ہے ہاں ہمیں انعام دے، ہم نے حسین کے جنازے کو پامال کیا ہے۔ کہا زینب سامنے کھڑی ہیں، اب زینب کے سامنے یہ بتا تو نے کیسے حسین کے لاشے کو پامال کیا ہے؟ پہلا جملہ تو انہوں نے کہا داسول حسینہ داسول حسینہ بے حوافر خیول، ہم نے حسین کے جنازے کو اپنے گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال کیا، اس حد تک پامال کیا من الصدر الی الظہر، ہم نے حسین کے سینے سے لے کر حسین کے پشت تک ان کے جسم پر ہم نے ان کے جسم پر گھوڑوں کو دوڑایا۔ وہ کہتا ہے بتاؤ کیسے دوڑایا؟ اب یہ شاعر بھی تھا، شعر پڑھ کے کہتا ہے نحنو رززنا صدر الحسین بعد الظہر، ہم نے حسین کی پہلے پشت کی جانب ہم نے حسین کو لیٹایا، پہلے پشت کے اوپر حسین کے پشت کے اوپر ہم نے گھوڑوں کو دوڑایا۔ جب ہم حسین کی پشت کو زخمی کر چکے، ہڈیوں کا چورا کر چکے، تو پھر ہم نے حسین کے جسم کو سیدھا کیا اور پھر سینے کی جانب ہم نے گھوڑوں کو دوڑانا شروع کیا۔ تاریخ کہتی ہے، راوی کہتا ہے زینب سن رہی ہے، ابن زیاد پوچھ رہا ہے، قاتل بتا رہا ہے، پھر ابن زیاد کہتا ہے یہ بتاؤ تم کب تک یہ کام کرتے رہے، کس حد تک تم نے ہڈیوں کو پامال کیا؟ وہ کہتا ہے یہ سمجھ لو نحنو رززنا صدر الحسین
الحسین بعد الظہر، ہم نے حسین کے سینے کی ہڈیوں کو پشت کی ہڈیوں کے زخمی کرنے کے بعد بکل یعبوب شدید الاثر، ہم نے اس طریقے سے ہڈیوں پر گھوڑے دوڑائے کہ ہڈیوں کا چورا ہو گیا۔ ابن زیاد نے کہا کوئی تشبیہ بیان کرو، کہتا ہے جیسے چکی کے دو پاٹوں کے درمیان ارے کسی دانے کو پیسا جاتا، ویسے ہی ہم نے حسین کے جسم کی ہڈیوں کو پیس دیا۔ زینب دیکھتی رہی، دشمن بیان کرتا رہا، ارے یہ تو بیان ہے، مگر زینب نے کربلا کے میدان میں یہ منظر بھی دیکھا۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رِضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ کریم پروردگار واسطہ محمد اور آل محمد اس مختصر سے عبادت کو قبول فرما۔ کریم مالک واسطہ محمد اور آل محمد کا رونے والی آوازوں پر رحمت نازل، ان آنکھوں کو رومال حضرت زہرا میں جگہ عنایت فرما۔ کریم پروردگار اس مجلس کا ثواب مرحوم کے نام اعمال میں درج فرما، مرحوم کی مغفرت فرما، مرحوم کے بچوں کو صبر جمیل عنایت فرما، مرحوم کے اہل خانہ کو صبر جمیل عنایت فرما۔ کریم پروردگار واسطہ محمد اور آل محمد کا جہاں جہاں شیعان آل محمد ہیں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ کریم مالک ملک عزیز کی حفاظت فرما، ملک عزیز میں ظلم کرنے والے ظالمین کو نیست و نابود فرما، ملک عزیز میں نفرت پھیلانے والے نفرتیوں کو نیست و نابود فرما۔ کریم پروردگار ملک عزیز کی حفاظت فرما۔ کریم پروردگار ملک عزیز کو داخلی اور خارجی دشمنوں سے محفوظ فرما۔ کریم پروردگار اور امتحان نہ لے یوسف زہرا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے انصار آوان میں قرار دے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے 1 مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم سید ضمیر علی ابن سید عاشق علی